اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایام فاطمیہ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور آج کل سے پاکستان اور انڈیا میں زور و شور سے یہ دن منائے جاتے ہیں، اور بہرحال کربلا مقدسہ میں یہ دن شروع ہو چکے ہیں۔ تو ہماری طرف سے جتنی بھی مومنین ہیں جہان تشیع کو ہماری طرف سے تسلیت ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہماری ہے اس مناسبتوں میں، خصوصاً محرم اور اس کے بعد ایام فاطمیہ، چونکہ ظاہر ہے کہ محرم الحرام بہت معروف ہے، اور پوری دنیا میں وہ دن، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ اسلام اور ان چیزوں سے بھی شاید خبر نہ رکھتے ہوں، یعنی اس معنی میں کہ ان کو زیادہ تر معلوم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن ظاہر ہے محرم کے بارے میں وہ ضرور جانتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ کئی سینکڑوں سالوں سے اور کافی عرصے سے یہ ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن ایام فاطمیہ اور اس بیوی کی مظلومیت یہ آج تک پنہان ہے، اور یہ مسئلہ کافی عرصے تک تقیہ میں یہ مسئلہ رہا، چونکہ ادوار کچھ ایسے تھے کہ وہاں پر اس مسئلے کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی مظلومیت ہے، مظلومیت کی انتہا ہے۔ رسول دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی شہادت، یہ اور پھر اس کے بعد جو ادوار آئے، اس ادوار میں اس مسئلے کو مخفی رکھا گیا، حتیٰ امام حسین علیہ السلام کے غم کو اور مجالس کو یہ برگزار کرنا بھی کافی ادوار میں مشکل تھا، لیکن ایام فاطمیہ اور ان ظالمین کے چہروں سے نقاب ہٹانا یہ نہایت ہی مشکل کام تھا، اور الحمدللہ آج ہمارے پاس کسی نہ کسی حد تک جو وسائل فراہم ہے، ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ مخصوصاً جوانوں کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن جوانوں سے مراد یعنی مستقبل کے جو ہمارے روشن چراغ ہیں، ان کی یقیناً یہ ذمہ داری ہے کہ ایام فاطمیہ کو بہت ہی بہتر طریقے سے منائیں، اور لوگوں کو بتائیں بی بی کی مظلومیت، کہ اسلام میں جہاں سب سے پہلے وہ جس کو کہا جائے کہ دہشت گردی اس کو کہیں آپ، یا جس کو آپ خلاف کہیں، یا اس کو جو بھی کہیں، یہ یہیں سے آغاز ہو گیا تھا کہ بعد از رسول ان کی تنہا بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی شہادت واقعہ ہوئی، اور بی بی در حقیقت ولایت حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کی مدافعہ تھی، اور اس کے لیے وہ حتیٰ کہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا اسی ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خاطر۔ تو بہرحال ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو جتنی بھی شیعہ ہے اور جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں، ہر جگہ پہ، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک شیعہ نمائندہ ہے، جیسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ نائبیت کا سلسلہ جو خاص قسم کے نائب تھے ان کا سلسلہ تو بہرحال ختم ہوا غیبت صغرا کے دور میں، لیکن جو عام نائبین ہیں ان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تو ہر شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ اور محب اہل بیت کہلواتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل بیت کے خوشیوں کو اور اہل بیت کے غم کے ایام کو لوگوں کے لیے واضح کریں، اور اپنے اس عظیم مشن کو، چونکہ جو اہل بیت کا مشن ہے، اس کو آگے بڑھائیں، اور امام صادق علیہ السلام ان لوگوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ تو امر کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی شعائر حسینی کو زندہ کرتے ہیں،
ایام فاطمیہ کو زندہ کرتے ہیں، شہادت حضرت امیر المومنین کو زندہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو مناسبتیں ہیں، چاہے وہ چونکہ یہ بھی امام کا ہی فرمان ہے کہ ہمارے غموں میں غم منائیں اور ہماری خوشیوں میں خوشیاں منائیں، تو یہ چیزیں نہایت ہی ضروری ہے، اور یہی امر الہی ہے اور یہی امر اہل بیت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بڑی کوشش کرنی ہوگی کہ ان امور کو بالخصوص ہم جو ہے وہ ان کو زندہ کریں، اور حتیٰ ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جو لوگ ابھی تک ان لوگوں کو ٹھیک طریقے سے آشنائی حاصل نہیں ہے۔ اور بہرحال جو دوسرے ایک طریقے سے جو ہمارا مقابلہ ہے، ظاہر ہے کہ کافی ساری قوتیں ہیں جن سے ہمارا مقابلہ ہے اس معاملے میں، لیکن ان سب کے ظلم کے باوجود بھی ہمیں وہ اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چونکہ اساس ہے، دین کا اساس ہے تولا اور تبرہ، اور تولا جو ہے جیسے ضروری ہے کہا جا سکتا ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس تولا کے لیے ایسے ہیں جیسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس تولے کا وضو جو ہے وہ تبرہ ہے۔ یعنی جب تک آپ براعت نہیں کریں گے، جب تک آپ تبرہ نہیں کریں گے، تو یہ ولایت پہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں یقیناً آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تولا اور تبرہ، تولا کے لیے تبرہ کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ انہی گفتگو پر ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحاج علامہ ڈاکٹر کرم علی حیدری المشہدی صاحب، انشاءاللہ العزیز ہمارے استاد محترم بھی ہے، تو انشاءاللہ ان سے آج انہی امور پہ گفتگو کرتے ہیں اور ان کے معلومات سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اللہ اجورنا اجورکم بمصاب اعظم اللہ سیدتنا اجورنا اجورکم۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ آپ خیریت سے، مزاج بخیر ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ مولا آپ کو مولا سلامت آپ کو رکھیں۔ سلامت۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ اور تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ بہرحال اس ایام فاطمیہ میں جس طریقے سے آپ ظاہر ہے کہ مجالس کا جو سلسلہ ہے اور مصروفیات ہے آپ کے، ان کے باوجود آپ تشریف لائے، اور نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ میں بھی آپ کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں، امام حسین ٹی وی 4 کا اور تمام اس کے منتظمین، آپ کا اور تمام احباب کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ اس آواز حق کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت اور شاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ ایک عظیم اور بہترین جو ہے کہ خدمات انجام دے رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ آل محمد علیہ السلام خدا متعال اور تاریخ یاد رکھے گی اور یاد رکھ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولا آپ سلامت کو رہیں آپ۔ سلامت رکھے۔ قبلہ نہایت ہی آپ کے ممنون ہیں آپ کی دعاؤں کے۔ قبلہ آپ تشریف لائے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے، اور کل سے انشاءاللہ مزید بھی پاکستان اور انڈیا میں کافی زور و شور سے انشاءاللہ العزیز مومنین اس عظیم مقصد کی طرف جائیں گے۔ تو قبلہ آپ کا ایک عظیم تجربہ ہے، مثلاً آپ مشہد مقدس میں بھی عزاداری کا سلسلہ آپ چلاتے رہیں الحمدللہ، اور آج کل حیدرآباد سندھ میں آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو قبلہ آپ سے پہلا سوال اسی متعلق کر لیتے ہیں کہ ایام فاطمیہ، چونکہ ظاہر ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے محرم کے دن لوگوں کے لیے نہایت ہی آشکار اور نمایاں ہیں، اس طریقے سے فاطمیہ نہیں ہے کچھ اسباب کے بنا پر۔ تو سوال قبلہ یہ ہے کہ ایام فاطمیہ کی کیا اہمیت ہے اور مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں ایام فاطمیہ کے لحاظ سے، اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم ترین سوال ہے، بہت اہم ترین نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، اور میری مسلسل کوشش ہے کہ میں مومنین کو متوجہ کروں ایام فاطمیہ کی طرف۔ اگر ایام فاطمیہ
سمجھ میں آ گئے، یعنی حضرت سیدہ کا مقام سمجھ میں آ گیا تو امام علی علیہ السلام کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا، بے شک اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا، بے شک اور کربلا بھی حقیقتاً جو ہے کہ اس کا آغاز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ جو مظالم ڈھائے گئے وہاں سے کربلا کی تاریخ کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک ایام فاطمیہ کی ضرورت میں تو اتنا عرض کروں گا کہ ایام فاطمیہ قبل اس کے کہ ہم محرم کی طرف جائیں، اگر ایام فاطمیہ کو ہم نہیں مناتے یا نہیں منانے والے یا ایام فاطمیہ کو اگر کوئی اہمیت نہیں دے رہا تو یقین جانیے کہ وہ رسماً تو محرم کو منا رہا ہوگا لیکن عقیدتاً اور قلباً کبھی وہ محرم کو منا نہیں سکتا، بے شک محرم کو سمجھ نہیں سکتا۔ بے شک بے شک ایام فاطمیہ در حقیقت معلوم ہوتا ہے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ سے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا، ان کی منزلت کیا تھی، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ مظالم کیوں ڈھائے گئے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ولایت کی بات کرتا ہے جی تو ولایت کی پاسدار ترین شخصیت کا نام، محافظ ترین شخصیت کا نام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک امامت کی محافظ ترین ذات کا نام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ بے شک اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ میرا مشہور جملہ ہے کہ ایام فاطمیہ یعنی ایام رسول اللہ، بے شک ایام فاطمیہ یعنی ایام حضرت محسن شہید، سبحان ایام فاطمیہ یعنی ایام حسنیہ، بے شک ایام فاطمیہ یعنی ایام حسینیہ ہے بے شک اور ایام علویہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک تو جس طرح پہلے بہت کم طریقے سے لوگ جو ہے ایام فاطمیہ کو مناتے تھے، لیکن الحمدللہ بہرحال زیادہ نہیں لیکن پھر بھی ایام فاطمیہ کو منا رہے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پچھلے سال میں نے سندھ کے اندر 44 مجالس سے عذاب مختلف گوٹھوں، گاؤں، شہروں، علاقوں میں کی تھی، ماشاء اور اللہ، اس مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے عدد کے مطابق 110 مجالس سے فاطمیہ منعقد کر رہا ہوں، جس کا سبحان اللہ، آغاز آج رات سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سلامت رہیں آپ، آباد رہیں، خوش رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ایام فاطمیہ کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایام فاطمیہ کی عظمت کو اور مقام کو ہم واضح بھی کریں اور مرتبے کو بھی بتائیں، اور علماء مراجع اس کو بڑھ چڑھ کے بیان کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ، جس طرح عاشور کے دن جی لوگ ننگے پاؤں عزاداری کرتے ہیں، جی تو اسی طرح حضرت سیدہ کے ایام میں مخصوصاً 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی کو عزاداریاں کر کے، شب بیداریاں کر کے، اور اس کے درمیان میں عزاداریاں کر کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کس کی عزاداری ہم کر رہے ہیں۔ بے شک، اور مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایام فاطمیہ میں آپ کالے لباس پہنے، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ابھی آپ نے کالے لباس پہنے ہیں تو آپ کہیں کہ میں نبی کی بیٹی کا سوگوار ہوں۔ او سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی طرح تمام مراجع، مجتہدین، علماء ایام فاطمیہ پہ توجہ دیتے ہیں، اور میرا سلام ہے ان علماء، مراجع، ذاکرین پہ اور ان خدام پہ جو ایام فاطمیہ میں مقام حضرت سیدہ، عظمت حضرت سیدہ کو بیان کرنے کے لیے
اپنی انتھک کوششیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی جناب۔ جی قبلہ دوسرا سوال بھی اسی ظاہر ہے کہ جتنی بھی امور دینیہ ہے یا ایام فاطمیہ ہے، محرم ہے، یا دوسرے جتنی بھی ہمارے پروگرامات ہیں، یا امام زمانہ علیہ السلام کی طرف، تو ہم اپنے بچوں اور جوان نسل کو کیسے امام زمانہ علیہ السلام یا ایام فاطمیہ اور دوسرے امور دینیہ کی طرف رغبت دے سکتے ہیں؟ اگر اس پر آپ وضاحت فرمائیں۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین و مومنات بر صغیر کے اور اردو زبان کے مومنین کی طرف سے، کیونکہ یہ چینل کربلا سے چل رہا ہے، تو سب سے پہلے میں تمام مومنین و مومنات عزاداروں کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ان کی والدہ مظلومہ کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں بھی میں تسلیت اور تہنیت عرض کرتا ہوں، تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اور میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک مشہور و معروف آیت ہے کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ رسول خدا کی ذات ہے۔ بے شک یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ رسول کی ذات ہے۔ تم میں مشعل راہ، مشعل نمونہ عمل نبی کا کردار ہے، ان کی ذات ہے۔ لیکن کیا کہنا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و مقام و مرتبے کا، کہ جس کے لیے ہمارے وقت کے امام حجت برحق بے شک حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے مشعل راہ اللہ نے رسول خدا کی ذات کو قرار دیا ہے۔ بے شک لیکن لی جدتی فاطمہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے اسوہ حسنہ میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو امام زمانہ علیہ السلام بھی، اس سے ظاہر ہے کہ اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو یا کسی کے گھر میں کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس گھر والوں کو اگر پرسہ پیش کریں گے، تعزیت پیش کریں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو اس وقت جو اس دور میں ہمارے وقت کے امام ہیں وہ فرزند علی و بطول ہیں، بے شک فرزند حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور منتقم خون حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ بے شک۔ اگر چاہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کریں اور امام زمانہ کو راضی کریں تو حضرت زہرا کے مظالم کو بیان کریں اور ان کا پرسہ پیش کریں۔ اور ہم سب پہ لازمی ہے جس طرح ہم اپنے کالے لباس پہنیں، اپنے گھروں پہ بھی کالے کپڑے لگائیں، اپنے بچوں کو بھی کالے کپڑے پہنائیں، اور ہم اپنی خوراک کو بھی سادہ رکھیں، بے شک، اور اس طرح سے غمگین نظر آئیں کہ بناوٹی غمگین نہ ہوں بلکہ حقیقتاً وہ غمگین ہوں کہ رسول خدا کی بیٹی کے ایام ہیں، وہ بیٹی جس کے لیے نبی کھڑے ہوتے تھے، سبحان اللہ، وہ بیٹی جو ام ابیہا کی مصداق، وہ بیٹی جو جدہ سادات، بے شک، وہ بیٹی جو مرکز نبوت و رسالت، وہ بیٹی جو حسنین کریمین کی، وہ بی بی جو حسنین کریمین کی ماں ہو، بے شک، ان کے
ایام شہادت ہیں، تو اگر ہم درک کریں گے تو خود بخود ہم کالے لباس پہنیں گے. صرف کالے لباس ہی نہیں بلکہ غمگین ہوں گے اور دلوں کو بھی غمگین کریں گے، اپنے ذہن کو بھی غمگین کریں گے. اور حضرت زہرا کے مقام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کیوں آخر یہ مظالم برداشت کیے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حضرت علی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، گردن جھکی ہوئی ہے، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یا علی، کیا یہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں؟ اللہ. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کاش یہاں تک بات ہوتی تو بات رک جاتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں جو اسلام میں حکم ہے کہ اگر مسلمان کو سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. بے شک. میں سلام کرتا ہوں تو مجھے سلام کا جواب تک نہیں دیتے. اللہ اکبر. تو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت حضرت زہرا کی مظلومیت سے ظاہر ہوتی ہے. بے شک. اور حضرت زہرا کا مقام بھی اور منزلت بھی کیا کہنا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت اگر سمجھ میں آ گئی تو ان کی فضیلت بھی سمجھ میں آ جائے گی اور مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا، مرتبہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور انشاءاللہ میں آگے بھی بیان کروں گا کہ حضرت زہرا کا مقام و مرتبہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی. جی قبلہ، اسی عنوان سے ایک اور سوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، چونکہ ظاہر ہے کہ دور غیبت کبریٰ ہے، تو اس دور میں ظاہر ہے کہ مومنین کی ایک ذمہ داری، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ عزاداری ہے، تو عزاداری ان دنوں میں چونکہ امام کے غیبت کے دور میں، اس دور میں کیسے اور کس طریقے سے عزاداری کی جا سکتی ہے، یعنی بہتر طریقہ عزاداری کا کون سا، اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں تو. میں عرض کروں کہ غیبت کے دور میں، امام زمانہ کے غیبت کے دور میں مختلف طریقے ہیں عزاداری کرنے کے. جی. ایک تو عزاداری سینہ زنی ہے، مجالس عزا ہیں، جی. اور کالے لباس ہیں. جی. لیکن لٹریچر کے ذریعے سے اگر کوئی قلم کے ذریعے سے بیان کر سکتا ہے تو قلم کے ذریعے سے بیان کرے. جی. اگر کوئی زبان کے ذریعے سے بیان کر سکتا ہے تو زبان کے ذریعے سے بیان کرے. جی. اگر کوئی افکار کے ذریعے سے بیان کر سکتا ہے تو افکار کے ذریعے سے بیان کرے. جی. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ مظلومیت حضرت سیدہ، یعنی مظلومیت چاردہ معصومین علیہ السلام کو بیان کرنا چاہے تو اپنے افکار و کردار کے ذریعے سے، کسی کی نفی کر کے نہیں، کسی کی دل آزاری کر کے نہیں، لیکن بہرحال یہ تو ضرور ذہن میں آئے گا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ کس نے مصائب اور مظالم ڈھائے، یہ تو یقیناً ذہن میں آئے گا. لیکن ہمیں اسی طرح سے کرنا ہے جو ہمیں علماء اور ہمارے مراجع اور بزرگان ہمیں بتاتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں وہ کردار ادا کرنا ہے. لیکن جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداریاں کرتے ہیں گلی کوچوں میں، مختلف مقامات پہ، جی. اور یہی ہے کہ ہمیں نہ کسی کے واہ واہ کی ضرورت ہے، نہ کسی کے جو ہے کہ تحسین اور ان کی طرف سے کوئی ہمیں داد و تحسین کی ضرورت ہے، بلکہ ہم تو اس فارمولے پہ عمل کرتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سبحان اللہ. ہم جو یہ طعام دیتے ہیں یہ شکریہ کی خاطر نہیں دیتے بلکہ خدا کی خاطر. تو عزاداری بھی خدا کی
رضا کی خاطر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی رضایت کی خاطر، رسول خدا کی رضایت کی خاطر اگر ہم یہ انجام دیں گے تو یقیناً جو ہے کہ مثبت کردار اور مثبت افکار دنیا تک پہنچیں گے اور پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی قبلہ، ظاہر ہے قبلہ کہ آپ کے مصروفیات بھی زیادہ ہے، اور جس طریقے سے آپ سے بات ہوئی تھی آخر میں سوالات تو آپ کی خدمت میں نے پیش کر لیا، آخر میں ایام فاطمیہ اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اگر کوئی میسج قبلہ آپ دینا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے تو بسم اللہ کیجیے۔ میں عرض کروں آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے اور آپ کے ذریعے سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ہر اسلامی ٹی وی چینل کو ان دنوں میں جس طرح محرم میں عزاداریاں مناتے ہیں، عزاداری کے پیغامات نشر کرتے ہیں، جس طرح امام حسین علیہ السلام ٹی وی نشر کر رہا ہے، اس طرح سب کے سب ٹی وی نشر کریں تاکہ پتہ چلے کہ حضرت زہرا کی مظلومیت کیا ہے، مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا۔ لیکن وہی ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، جس کو توفیق ہوگی خدا کی طرف سے وہی انجام دے گا۔ تو میں عرض کروں کہ یہ یقین جانیے ہماری عزاداریوں میں یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ہمیں پرسا دینا ہے اپنے وقت کے امام کو، جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، ان کے پوتے ہیں اور ان کی نسل میں سے ہیں، اور وہی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف ہیں۔ جب ان کا ظہور ہوگا سب سے پہلے آ کر اپنی دادی زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کے نشان کو ظاہر کریں گے اور اس کے بعد کربلا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہاں سے مدینہ منورہ آ کے سب سے پہلے اپنی دادی زہرا کے قبر کو نشان ظاہر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت عزاداری میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو عزاداریاں کر رہے ہیں یا عزاداریاں کریں تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہو کہ ہم پرسا دیں گے امام زمانہ کو، راضی کریں گے امام زمانہ کو، اور تعزیت و تصفیت سادات و غیر سادات کے ساتھ ساتھ علماء مراجع کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں پرسا پیش کریں، جو حقیقی وارث ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، اور جو حضرت زہرا کے مصائب کو سن بھی رہے ہیں اور مصائب کو بیان اور برداشت بھی کر رہے ہیں، اور یہ امام کا سر، یہ سینہ ہے اور ان کا یہ دماغ ہے اور ان کا یہ مقام ہے کہ حضرت زہرا کی مظلومیت کو برداشت کرتے ہوئے وہ رو بھی رہے ہیں اور پرسے لے بھی رہے ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ اگر چاہتے ہیں، اگر کوئی مشکلات میں ہے، کوئی پریشانیوں میں ہے، کوئی لا ولد ہے، یا اگر کوئی رزق و روزی کے حوالے سے پریشان حال ہے، اگر چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے اگر کسی کو اولاد نہیں ہے اس کو اولاد ہو، اگر کوئی بیمار ہے اگر چاہتا ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ ملے، تو یہ بہترین موقع ہے امام زمانہ سے توسل کرنے کا، اور امام زمانہ کو واسطہ دیں۔ اے ہمارے وقت کے امام، آپ کو واسطہ ہے آپ کی دادی زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا، ہماری یہ مشکل حل کریں، ہماری یہ پریشانی دور کریں، ہماری ان مشکلات کو آسان فرمائیں۔ یقیناً امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف شفقت بھی فرمائیں گے، مشکلات کو آسان بھی کریں گے اور پریشانیوں کو دور بھی کریں گے، کیونکہ ہر امام کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام عزیز بھی تھا اور امام زمانہ کو عزیز بھی ہے اور بہت پیارا بھی ہے، کیونکہ حضرت زہرا ان کی عزیز ترین ہستی کا نام ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اے مومنین و مومنات، آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں
حضرت زہرا کی مظلومیت کے دنوں میں یہ نہیں ہے کہ صرف 13 جمادی الاول کو، جی یہ نہیں ہے صرف 3 جمادی الثانی کو، جی بلکہ 13 جمادی الاول کی رات سے لے کر جی 3 جمادی الثانی تک تمام ایام کو ایام فاطمیہ مناتے ہوئے یہ کالے لباس پہن کے رکھیں اور امام زمانہ کو پرسا دیں۔ 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، جس طرح عراق کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مومنین مشی کے دوران کوئی ٹیشو پیپر تقسیم کر رہا ہوتا ہے، کوئی فروٹ تقسیم کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھوں کو زور دے رہا ہوتا ہے، کوئی پاؤں کو زور دے رہا ہوتا ہے، کوئی کیا خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ان دنوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کو راضی کریں تو ان دنوں میں حضرت زہرا کا پرسہ امام زمانہ کو دیں۔ جو توفیق ہے، اگر مومنی نہیں ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھا کر حضرت زہرا کی مظلومیت کو بیان کر کے اپنے بچوں کو بتائیں کہ حضرت زہرا کے مظالم کیا تھے، ان کی مظلومیت کیا تھی، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، تو یقیناً امام زمانہ جل و تعالیٰ شریف راضی ہوں گے۔ اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امام حسین ٹی وی 4 کے تمام ممبران کو اور ان کے خدمت گزاروں کو اور منتظمین کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو آپ بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، یقیناً اس کا اجر جو ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے قبلہ، نہایت ہی قیمتی ٹائم آپ نے مومنین کو دیا اور یہاں حاضر ہوئے، نہایت ہی عمدہ گفتگو اور مستفید ہوئے مومنین، ہم بھی مستفید ہوئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے آنے کا ایک دفعہ دوبارہ بھی ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم گفتگو یہاں پر آپ نے بیان کی۔ خدا متعال آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، خوش رہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری آواز مومنین تک پہنچے۔ نہیں، آپ کی مہربانی ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے میری آواز کو پہنچانے کے لیے آپ نے کہ مجھے یہ جو ہے کہ خدمات انجام دی۔ میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہ آمین۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے قبلہ۔ انشاءاللہ العزیز پھر بھی وقت اگر آپ کے پاس ہوا تو حتماً آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ التماس دعا۔ فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ الحاج ڈاکٹر علامہ کرم علی حیدری المشہدی صاحب۔ نہایت ہی اچھی گفتگو اور بالخصوص ایام فاطمیہ کے عنوان سے انہوں نے نہایت ہی مفید گفتگو بیان فرمائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کس طریقے سے یہ دن منانے ہیں، چاہے وہ ایام فاطمیہ ہے یا محرم ہے، چونکہ شاعر ہے، یہ شاعر الہی ہے، اور شاعر الہی میں سے ظاہر ہے کہ ایک عظیم شاعر وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اس خود چونکہ مقصد جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ سب ایک ہی مقصد ہے، رستہ ایک ہے، چاہے وہ محرم ہے، چاہے وہ ایام فاطمیہ ہے، چاہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے اور آپ علیہ السلام کی معرفت ہے، یہ ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی طریق ہے۔ اور اس ایک طریق کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کی خلقت جو ہوئی ہے اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے انسان کو خدا تک پہنچنا ہے، یہی خدا کے پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ تو ہمیں ان ایام میں بالخصوص اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو پاک کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک انسان اپنے نفس کو پاک نہیں کرے گا ظاہر ہے کہ اس میں خلوص جو ہے وہ نہیں آ سکے گا۔
تو اس خلوص کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے اپنے نفس کو پاک کرنا، چونکہ انسان کے جو کھلا کلم دشمن ہے اس میں سے سب سے بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ خود اپنے وجود میں جو نفس ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، اور ظاہر ہے کہ اس کو مارنے کے لیے یہی دن ہمارے پاس ہے، انہی دنوں میں ہم نے اس نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، چونکہ جہاد بھی دو قسم کا جہاد ہمارے پاس روایات میں ہے، ایک جہاد جہاد اکبر ہے اور ایک جہاد جہاد اصغر ہے۔ یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے، اور باقی جو جہاد ہے، جو راہ خدا میں جو جہاد انسان کرتا ہے، وہ جہاد اصغر کے نام سے یاد ہوا ہے، چونکہ ظاہر ہے ان دونوں میں بھی فرق یہی ہے کہ ایک دفعہ آپ جا کے جہاد کرتے ہیں میدان میں، تو میدان میں آپ کے مقابل ایک شخصیت ہے، ایک وقت معین ہے آپ کا، آپ نے کس ٹائم سے کس ٹائم جہاد کرنا ہے، کس سے جہاد کرنا ہے، یہ ایک محدودیت، ایک حدود ہے، یہ ایک محدود وقت ہے، ایک محدود علاقہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو جہاد اکبر جو کہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، یہ نہایت ہی اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، یعنی گویا کہ آپ چلتے پھرتے آپ جہاد کر رہے ہیں، رستے میں آپ جا رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، چونکہ جہاد ہر طریقے سے آپ کے اولاً تو انسان کا نفس امارہ دشمن ہے، دوسرے نمبر پہ شیطان ہے، اور تیسرے نفس پہ انسان کے ہوا ہے، جس کو ہوائے نفس کہتے ہیں۔ ایک یہ عزازیل جس کو شیطان کہتے ہیں، یہ انسان کو ورغلانے کی کوشش کرے گا، چونکہ انہوں نے خدا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور آپ کی جو لوگ ہیں ان کو گمراہ کروں گا۔ خدا نے بھی جواب دیا کہ آپ جو میرے سچے بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو اس حالات میں جبکہ انسان کے پاس تین دشمن اس کے موجود ہے، ہوائے نفس ہے، ہوائے نفس سے بھی مراد اب یہی لے سکتے ہیں کہ جب انسان ظاہر ہے کہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھے گا، دوسروں کی چیزوں کو جب وہ ملاحظہ کرے گا، مثلا ایک بندے کے پاس ایک گاڑی ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، تو ہوائے نفس جو ہے وہ انسان کو ورغلا رہا ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے، یہ ہوائے نفس ہے۔ اب اس ہوائے نفس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ اپنے خواہشات نفسانی کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ ہے نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ انسان کو ورغلاتا ہے، آپ کے شہوت کو ابھارتا ہے، آپ کو مختلف طریقے سے وہ اذیت گناہ کی طرف آپ کو رغبت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے عزازیل، شیطان، جو آپ کو کوشش کرے گا کہ جو جس چیز کی طرف آپ کی رغبت نہیں ہے گناہ کی طرف، یہ آپ کو رغبت دلوائیں۔ تو اب ان تینوں مرحلوں پہ یہ جو تین آلریڈی ہمارے پاس دشمن موجود ہیں، ان سے آپ ہر ٹائم جہاد کر رہے ہیں، سوتے ہوئے جہاد کر رہے ہیں، جاگتے ہوئے جہاد کر رہے ہیں، آپ جس طرف بھی جا رہے ہیں جہادی کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے جب آپ جہاد کا سلسلہ آپ کا جاری ہے، اسی وجہ سے حدیث میں اس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھے دن ہیں، بہت اچھے دن ہیں، ہمارے پاس جو مناسبتیں ہیں، روایت میں بھی ہے کہ انسان کو جو خدا کی طرف سے اس کے اوپر عطائی ہوتی ہے کچھ وقت کی، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس ٹائم ہمارے پاس موقع ہے انہی ایام میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک شیعہ مومن جب مجلس سے ہوتا ہوا آتا ہے گھر، تو یقیناً اس کافی اچھے حالت میں ہوتا ہے، اور وہ بہت اچھی حالت اس کی ہوتی ہے، اس طریقے سے کہ وہ گویا کہ یہ احساس کر رہا ہے خدا کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہو گئی ہے، نماز کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہو گئی ہے، ہر طریقے سے وہ بہتر ہو چکا ہے پہلے کے بنسبت۔ لیکن اب جتنا وقت گزرے گا، وقت کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ یہ دوبارہ اسی حالت پہ واپس پلٹ جائے۔
تو ظاہر ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ان ایام میں جو چیز ہمیں مل جاتی ہے ہمارے وجود کو، وہ جذبہ الہی، خدا کا جذبہ جو ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، ہمارے وجود کے اندر ایک جذبہ الہی آ جاتا ہے، اس جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، اپنے وجود کو پاک کرنا ہوگا، تاکہ وجود کو جب انسان پاک کرے تو اس میں ظاہر ہے ایک مثال آپ دوسری طرف سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پانی ہے، بہت اچھا پانی ہے، لیکن جب ظرف گندا ہے، ظرف جب گندا ہے تو آپ جتنا پانی بھی اس میں ڈالیں گے ظاہر ہے پانی بھی گندا ہوتا جائے گا، فائدہ اس پانی کا نہیں ہے، وہ پینے کے لائق نہیں رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں گویا کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہے، معنوی چیزیں، عزاداری اور یہ سب چیزیں، اس کے لیے ظرف کی پاکیت ضروری ہے، اور یہ ظرف کی پاکیت ہمیں کرنی پڑے گی، چونکہ اس کے علاوہ آپ ان چیزوں سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتے۔ استفادہ اس ٹائم آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کی ظرفیت صاف ہو، صاف اور شفاف ظرفیت ہو، تو آپ جا کے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بہرحال ایک نقطہ نظر ہے، اور اسی پر ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرمایا کہ امام زمانہ علیہ السلام، چونکہ دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور اس دور میں ہمیں بہت سارے چیزوں کی طرف توجہ بھی کرنی ہے، چونکہ امام جو ہے اس کی ذات اور اس کی شخصیت، وہ ہر ٹائم اپنے مومنین کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، ان کی نظر تمام مومنین پہ ہوتی ہے، اور خود بھی فرمایا اگر ہماری نظر نہ ہوتی تو دشمن تم لوگوں کو ہلاک کر دیتے، جڑ سے اکاڑ دیتے۔ یہ ہماری برکت ہے، ہمارے آپ کے اوپر نظر کرم ہے کہ آپ ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آپ کے اوپر ہماری توجہ نہ ہوتی تو دشمن آپ کو ختم کر دیتے۔ اور پھر فرمایا کہ قال المہدی علیہ السلام وَأَمَّ وجہ الانتفاب فی غیبتی فالانتفاع بالشمس الى غیبها عن البصر الصحاب۔ میری جس طریقے سے ہماری مثال ہے، امام فرماتے ہیں میری مثال یہ ہے کہ جیسے انسان جب سورج بادلوں میں چلا جائے اور انسان اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، یہی مثال میری بھی ہے۔ میں غیبت کے پردے میں رہنے کے باوجود بھی مومنین میرے وجود سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو وجود سے استفادہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ اس شمس کی مثال لے لیں تو بے شک اگر وہ سحاب یعنی بادلوں کے پیچھے بھی ہو، پھر بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے اور روشنی ملتی ہے، پودے جو ہے وہ اگتے ہیں، سب کچھ اپنے دنیا کا نظام خراب نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو پودے اور درخت یہ نہیں رہ سکتے، اس کے لیے ضروری ہے سورج کی روشنی، اور اسی سورج کی روشنی کی مثال حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی وجود، اس کے وجود کو آپ اسی سے تشبیہ دے سکتے ہیں جیسے سورج سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ بے شک وہ غیبت میں ہے، لیکن اس کی جو برکات ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہی کے لطف و کرم سے الحمدللہ ہمارے نفس جو ہے، جو زندہ ہے، یہ قوم زندہ ہے، شیعہ قوم زندہ ہے، یہ امام کی برکت ہے، اور انہی کے لطف و کرم پہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک